میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، عاجزی انبیاء کا شیوہ ہے، تکبر کفار کا شیوہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی مدح بیان کی ہے، تعریف کی ہے قرآن میں، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ اللہ کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، تب تکبر کے ساتھ نہیں، عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، عاجز۔ اور اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے، اے میرے نبی جی، جو آپ کے متبع لوگ ہیں آپ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیجیے، اچھے اخلاق سے پیش آئیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے حسن اخلاق کو قرآن میں بیان کیا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ سب سے اچھے اخلاق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اور آپ کا خلق، آپ کے اچھے اخلاق اور آپ کی تواضع آپ کی زندگی میں نظر آتی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گدھے کی سواری بھی کر لیا کرتے تھے اور غلاموں کی دعوت بھی قبول کر لیا کرتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق ہیں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع ہے۔ اور آپ کے جو ماننے والے تھے، جو آپ کے تابع تھے، جو آپ کے غلام تھے، جو آپ کی سنتوں پہ چلنے والے تھے، ان کی زندگی بھی ایسے ہی تھی۔ ان کی زندگی کے اندر تواضع تھی، ان کی زندگی کے اندر تواضع نظر آتی تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے۔ ایک دفعہ رات کو ان کے پاس کوئی مہمان آ گیا، عشاء کی نماز پڑھ کر وہ حسب معمول لکھنے بیٹھ گئے۔ مہمان پاس بیٹھا ہوا تھا، چراغ بجھنے لگا، تو مہمان نے کہا، حضرت میں اس کو جا کے درست کر دوں؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مہمان سے خدمت لینا مناسب نہیں ہے۔ تو اس مہمان نے کہا کہ اچھا میں غلام کو اٹھا دیتا ہوں، وہ درست کر دے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وہ ابھی سویا ہے، اس کو سونے دو۔ دیکھیں، وقت کا حاکم، وقت کا بادشاہ، مہمان سے بھی خدمت نہیں لی اور غلام کا بھی اتنا خیال ہے۔ جب اس طرح عدل و انصاف ہوگا، دنیا کے اندر خیر و برکت، اللہ کی رحمتیں اتریں گی۔ غلام بھی اپنے مالکوں کا خیال کریں گے، اپنے مالکوں کی خدمت کریں گے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خود اٹھے، چراغ کو درست کیا اور واپس آئے۔ تو مہمان کہنے لگا، حضرت آپ نے خود کیوں زحمت کی ہے؟ مجھے کہتے میں درست کر دیتا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب میں گیا تھا تو بھی عمر تھا، جب واپس لوٹا ہوں تو بھی عمر ہوں۔ اللہ کے نیک بندے اس طرح ہی ہوتے ہیں، ان میں تواضع اور ان میں عاجزی ہوتی ہے۔ کفار کی علامت، کفار کی نشانیاں یہ ہیں، وہ تکبر کرتے ہیں، ان میں تکبر ہوتا ہے۔ انا ربکم الاعلی، فرعون کہتا ہے میں تو بڑا رب ہوں۔ قارون کہتا تھا یہ مال تو میں نے اپنے ہاتھوں سے کمایا ہے، تکبر۔ قارون و حامان و فرعون ولقد جاءوا موسیٰ بالبینات فاستکبروا وما کانوا سابقین۔ قارون اور حامان، قارون، فرعون اور حامان کے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح دلیل لے کر آئے، اور انہوں نے زمین میں سرکشی کی، سرکش بنے، وہ تکبر کیا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ۔ کفار کی نشانیاں ہیں یہ، جب انہیں کہا جائے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، تو وہ تکبر کرتے ہیں۔ اور ایمان والے عاجزی کرتے ہیں، جھکتے ہیں اللہ کے فرمان کے سامنے، اللہ کا خیال کرتے ہیں اور اللہ کے بندوں کا بھی خیال کرتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اخلاق تھے۔ آپ غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لیا کرتے تھے، غلاموں کی دعوت کو قبول کر لیا کرتے تھے، گدھے کی سواری بھی کر لیا کرتے تھے۔ اگر ایسے اخلاق حاکم کے اندر ہوں گے تو دنیا کے اندر امن آئے گا، راحتیں آئیں گی۔ اللہ سے ہم دعا کریں، اے اللہ ہمیں اچھے اخلاق نصیب فرما۔ حدیث پاک میں آتا ہے، من یحرم الرفق یحرم الخیر، جو نرمی سے محروم وہ ساری خیروں سے محروم۔ نرمی بہت عمدہ چیز ہے، نرمی سے انسان جو چیز حاصل کر سکتا ہے وہ سختی سے حاصل نہیں کر سکتا۔